نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ایک آدمی کی گردن اتارنے کا ارادہ کر لیا تھا جب اس نے کدو کی توہین کی تھی. ایک کہانی ہے بڑی بڑی، اس نے کوئی توہین نہیں کی ہے قاضی ابو یوسف کو. اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو ہم کیا کریں؟ پتہ نہیں ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا ہی منسوب ہو، لیکن چونکہ سنایا جاتا ہے. قاضی صاحب کو تو چھوڑ دیں، اسی واقعے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ لیکچر دیا تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا. اور تو پتہ ہے نا ڈیکوریشن لیے تلواراں پیچھے لٹک رہی ہوندی ہیں، وہ تلوار پھڑن لگا سی، کہتا تیرا تو اتنے ہی میں کام کرا. نان سینس، جاہلانہ ان کے ایٹیچیوڈ ہے. اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی تو خود کئی چیزیں پسند نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، خالد بن ولید کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا سیدہ میمونہ کے پاس ام المومنین، تو نبی علیہ السلام کے لیے گوہ کا گوشت لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا، میں بڑے مزے لے کے کھا رہا تھا اور نبی علیہ السلام مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میرا دل نہیں اسی طرح مائل ہوتا. تو کیا آپ نے اللہ کے رزق کی توہین کر دی؟ نہیں. اللہ نے ملٹی ڈائریکشنل اسی لیے چیزیں بنائی ہیں، کسی کو کوئی چیز پسند آئی، کسی کو وہی چیز. کسی چیز کا ناپسند ہونا، وہ کہتے ہیں جی قاضی ابو یوسف بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں جس دن سے میں نے نبی علیہ السلام کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا اور آپ اس کے قتیلوں کو شوربے میں سے تلاش کر کے کھاتے تھے، میں کدو سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا، اور کدو ہے بھی بڑی افیکٹو چیز ہے. اور سر کبھی کدو کا حلوہ کھائیں آپ، گاجر کا حلوہ بھی بھول جائیں گے، دودھ میں بنا ہوا، ایسا ٹیسٹی. لیکن اس میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، کدو کا حلوہ بنانے سے پہلے اس کو چکھ بھی لیا کریں، بعض اوقات کڑوے کدو بھی ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلا تجربے میں ہی آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف جو تھے نا، وہ یہ کدو والی حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. ایک مسلمان جو حدیث سننے آیا ہوا ہے وہ حضور کی توہین کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا نا. اس بیچارے نے ویسے پوچھا ہوگا کہ مجھے تو پسند ہی، میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا تو پہلے توبہ کر، نہیں تو تلوار لے آ کے تیری گردن اتارنے لگوں. اچھا، ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب بڑا سخت بولتے ہیں، میٹھی میٹھی بات کرو، تو آڈے سارے جڑے نے وہ تلواراں مارتے سنتے، میری زبان بھی نہیں تو ہضم ہوندی. دورہ بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس نے توبہ کی اور پھر یہ ہوا. اس طرح نہ کوئی گستاخی ہوتی ہے اور نہ اس طرح کی چیزوں سے گستاخیاں بنانی چاہیے، ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. اور معذرت کے ساتھ یہ جو الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، لکھی تو اس نے گستاخ رسول کی سزا کے اوپر ہے، لیکن اس نے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں قتل کے فتوے وہ مسلمانوں کے لیے جاری کر کے چلا گیا. اس نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھی تیرا مطلب کیا ہے. جی 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 سر، یہ چھوڑ دیں آپ اس سے سٹیپ، جی اس سے سٹیپ ایک اور آگے جائیں. آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں، الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کالی کملی والا کہنا یہ گستاخی ہے، کیونکہ کملی تصغیر کا صیغہ ہے، چھوٹا. کملی کمبل کہیں، ہاں نہیں کالی نہیں ہوگا، پھر کالا. کملی تو کہتے ہیں ہمیں حقیر سا لفظ ہے، چھوٹا سا، تو وہ کالی کملی والا نعت میں بھی نہیں پڑھتے ہیں سر. یہ لادہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی، وہ پنجتن پاک والی جو مسلم شریف کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ چادر کہیں، کملی نہیں کہنا، کمبل کہیں، گستاخی ہو جائے گی. تو سر یہ جب آپ بیج امت میں بوئیں گے. اچھا یہ دیکھیں ان ساری باتوں میں گستاخیاں ہوتی ہیں. چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، لوائی اعظم من لوائی محمد، سبحانی معظم و شانی، ایڈی ایڈی کہانی کراندے نے، ایڈی ایڈی کہانی کراندے نے کہ بندہ کہنا چک دے انہاں نو، لیکن نہیں چک دے اسی، اللہ ہی چکے تو انہوں، اللہ نے چک دیتا ہے تو انہوں ویسے انڈائریکٹلی. جو تو آڑے سارے بندے ہی تھلے چینج ہو گئے نے اللہ کے فضل نال، اور جوم جوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا.